سب تو پہلے جناب سید عامر شاہ صاحب شیرازی آپ دی خدمت وچ عرض کراں گا کہ میرا سادہ جہا نام لیا کرو. میں کوئی خطیب یا بڑا آدمی نہیں، بس آپ جیسے ایک سادہ جہا آدمی ہیں. آپ دی محبت اللہ آپ کو برکتاں عطا فرمائے. رانا مزمل حسن ولد عبدالرزاق رانا تنویر احمد رانا عثمان، اس بچے دی شادی ہو رہی ہے مزمل صاحب. تو انہوں نے اس موقع تے ماشاءاللہ محفل پاک وہ کیڑا ہی ہے، واہ بھائی واہ بیٹا ماشاءاللہ. تو ایک بڑی ساڑھے کلچر وچ پازیٹیو موومنٹ ہے کہ لوگ شادیاں تے بھی محفلاں کران لگ پے. تو آپ کو پتہ تے ہے کہ ساڑھا صدیاں پرانا کلچر ہے شادیاں ہوتے مختلف رسومات دا. ایک کلچر اس ویلے دا ہے جدوں اجے دین نہیں سی برے صغیر چایا. تو اتنا پرانا کلچر جڑا صدیاں دی ڈیولپمنٹ تو بعد ان ساڑھے رسم و رواج اور گھراں دے اور ذہنہ میں اتنا رچ گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو تھوڑا جا راستے تو باہر نکلے تو لوگاں نو عجیب لگتا ہے کہ یہ میاڑیاں دی شادی ہے یا پیران دی ہے. بلکہ ہونتے پیر بھی انج نہیں کر دیں، بلکہ پیر زیادہ خرچہ کر دیں. تو انہوں پتہ ہی نہیں. تو مولوی صاحبان جڑے نے وہ بھی چند دن واسطے دین نو اندر رکھ دینے اور شادی کر کے پھر دیندار ہو جانے. مگر اس ماحول وچ انہاں بچیاں دا اس طرف موو ہونا کہ جنہیں جی شادی تے بھی جو ہے وہ دین دی گفتگو ہو جائے تو ایک کمال ہے. تو تقریر شروع کرنے تو پہلے میں اپنے رانا صاحب بچے نو اس سے داد دیا اور انہوں دی تحسین کراں گا، انہوں دی حوصلہ افزائی کراں گا اور ایک خواہش کراں گا کہ اللہ کرے ساڑھے ساریاں دے اندر یہی جو اسلامک کلچر اور ثقافت ہے یہ ڈیویلپ ہو جائے اور اسی اس طرف مائل ہو جائے. سو میں انہاں دعا بھی دینا اور انہاں واسطے توانوی آکھاں گا کہ دعا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں برکت عطا فرمائے. شاہ جی ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزم
انسان دے خالق نے انسان دے متعلق قرآن پاک وچ بحث کیتی ہے، یعنی قرآن دا موضوع انسان ہے۔ پورا قرآن انسان دی نفسیات، انسان دے چاروں طرف قرآن دے موضوعات جڑے وہ گھومدے ہیں، یعنی ہر کتاب دا کوئی موضوع ہوتا ہے، قرآن دا موضوع انسان، انسان دی اخلاقی، ظاہری، باطنی، معاشی، سیاسی، سماجی اور دینی زندگی اتے قرآن گفتگو کرتا ہے اور راستے دا تعین کرتا ہے۔ اپنی توجہ ہے میری کامل توجہ نال مسئلہ آپ سمجھو گے پھر مزہ آ جائے۔ تو اللہ نے اندے وچ انسان اتے گفتگو فرمائی ہے کہ انسان کیا ہے۔ انہیں چونکہ ایک آیت وچ اللہ پاک انسان دی طبیعت دے بارے ارشاد فرما دے، بیٹا میں نے پنکھے دی ضرورت نہیں ہے، پنکھے دی ضرورت نہیں ہے، ہوئے گی تو میں خود کہوں گا، آپ میری بات سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ انسان دے قلب وچ، او دے دل وچ اللہ پاک نے عورت دی، سونے چاندی دی، یعنی مال و دولت دی محبت ودعیت فرمائیے، اس دے دل نو اس محبت نہ زینت بخشی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ آیا نا کہ لوگاں دے دلانو اللہ نے عورتاں دی محبت نال زینت بخشیے، یعنی انسان دے دل وچ، مرد دے دل وچ عورت اور عورت دے دل وچ مرد واسطے چاہت بنان آلے نے بنان لگے رکھ دیتی ہے، لہذا انسان دا اٹریکٹ ہونا عورت دی طرف یہ غیر طبعی نہیں ہے، یہ طبعی ہے۔ انہوں کیوں رکھے اللہ نے؟ اس واسطے کہ ادھے نال خالق نے نسل انسانی دی بڑھوتری دا سامان کرنا سی، چونکہ یہ سبب ہے نسل انسانی دی بقا دا اور بڑھوتری دا اور نشر و نما دا، تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دے دلاں وچ محبت رکھی۔ تو اس ضرورت نو جیسا کہ کھانا، روٹی، گوشت، کوئی بھی کھانا کھانا غذا انسانی بدن دی ضرورت ہے اور غیر فطری نہیں۔ اگر کسی بندے نے بھوک لگ دی ہے تو وہ غیر فطری تے نہیں نا، فطرت دا تقاضا لگ دی ہے۔ لیکن جس طرح بھوک لگنے تو بعد کسی بھی روٹی اٹھا کے کھا لینا جائز نہیں نا، اس طرح اگر آپ عورت دی طلب محسوس ہوتی ہے تو او دے واسطے شریعت نے کچھ حدود اور قیود دا اعلان کیتا ہے کہ یہ نہیں کہ جدی ہی روٹی لب جائے تو کھا لیں۔ یا اللہ پھر بندے کی کرن، محبت تو رکھیے، تو فرمایا فن کیوں نکاح کرو۔ اب نو سمجھ آئے کیا کرو؟ نکاح کرو۔ فن کے ہو نکاح کرو، اے حکم ہے، کیونکہ امر ہے نا کہ نکاح کرو، فلاں کام کرو، اے امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا فن کے ہو نکاح کرو۔ نال فرمایا ایک اور آیت ہے لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، فن کے ہو نکاح کرو۔ یعنی راستہ متعین ہو گیا کہ ایس پاس سے نہیں جانا، ایس پاس سے جانا۔ تھوڑا اس نو سمجھ لینا کہ دین تقاضا کی کرتا ہے۔ فرمایا فن کے ہو نکاح کرو، زنا نہ کرو۔ اللہ اے عزیز من، اے وہ چیزاں نے جنہ ہوتے اج دے ماحول وچ سب تو زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ نہ کرو کرو، نہ کرو نہیں انل منکر،
کرو امر بالمعروف، اے کرو اے نہ کرو، تو دو چیزاں بیان کر دیتی ہیں، اے نہ کرو اے کرو، اور پھر نبی پاک نے دی شرح کر دیا آیا، تفصیل کر دیا، ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا راستہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منا، جو نکاح سے بھاگے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت نکاح کرنا، صرف ایک نبی دی سنت نہیں، اے 1.25 لاکھ انبیاء دی سنت ہے۔ اللہ نے انسان نو زمین تے اتارن تو پہلا جنت وچ انسان دا نکاح فرمایا، حضرت آدم اور حضرت حوا انہاں دا جنت وچ خالق اکبر نے نکاح فرمایا۔ جدوں حضرت آدم علیہ السلام دی اماں حوا نے اللہ نے پیدا فرمایا ساڈی ماں نو، تو انہاں دا نکاح فرمایا، اور جدوں نکاح ہو گیا تو حکم فرمایا اے آدم اپنی بیوی دا حق مہر ادا کرو۔ تو عرض کی تھی مولا میں جنت وچ کیڑی چیز دی کمی ہے جیڑی انہوں حق مہر ادا کرا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ تے 20 مرتبہ درود پڑھ دیو تو اڈا حق مہر ادا ہو جائے۔ تو اولاد او چیزاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے جڑیاں ماما نو حق مارج دی دیاں، اور مجھاں گاواں یا کوئی ایسی چیز جہیز وچ، تو درود کائنات دے ہر انسان دی ماں اما حوا نو اے حق مارج دیتا ہے، لہذا اولاد درود پڑھ دی جاندی ہے، پڑھ دی روے گی، قیامت تک درود شریف پڑھیا جاندہ رہے گا۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آگے؟ جی حضرات محترم یاد فرما لیجیے اور سمجھ لیجیے، نکاح دے موقع تے نکاح دے مسائل اور فضائل نو بیان کرنا یہ سنت، یہ بتاں تو اٹھے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ نکاح دے موقع تے ان مسائل اور فضائل نو بیان کرنا یہ رسول اللہ سرکار دی سنت مبارکہ ہے، اور اے خطیب دا حق کے جڑا نکاح دا خطبہ پڑھے وہ انہا چیزاں نو بیان فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور بلکہ رسول اللہ نے ایک اور حدیث پاک فرمایا النکاح شطر الایمان، ایمان دے اگر 2 حصے کیتے جان ادو اد، تو رسول اللہ نے فرمایا ادھا ایمان نکاح ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ کی خدمت کی تھی، یا رسول اللہ میرے تو غربت بڑی سائیاں دے ہر کام پہ حکمت ہے، یا رسول اللہ میں معاشی تنگی دا شکار ہاں۔ سرکار نے فرمایا نکاح پڑھ، اللہ نکاح دی برکت نال تیری معاشی تنگی دور فرما دے گا، تیری معاشی تیرے رزق جو رکاوٹ نکاح کرن نال اللہ دور کر دیتا ہے، پھر جدو اللہ اولاد دیتا ہے تو اللہ اور رزق اضافہ فرما دے گا۔ اور جدو بندہ ازدواجی تعلق تو بعد عورت ماں بن دی ہے، تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جدو عورت ماں بنن لگیا اس نو درد ہو دی ہے، میرے نبی فرماتے نے ایک باری درد دے بدلے چ اللہ اس عورت نو حج دا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ تو فرمایا فن کے ہو نکاح کرو، لیکن فقط اے امر فرما کے آیت ختم نہیں ہوئی، فن کے ہو پہلا لفظ، پس نکاح کرو، اگے فرمایا ما تاب لکم، نکاح کرو او بندے جنہ کول طاقت ہے، طاقت تو مراد کی ہے حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہوئے، نان اور نفقہ یعنی گھر بھی دے سکتا ہوئے تو خرچہ بھی دے سکتا ہوئے، وہ بندہ نکاح کرے، وہ دے اتے نکاح کرنا فرض ہے۔ جتنی دیر تک انسان کو گھر اور پروٹیکشن اور خرچ دین دی صلاحیت نہ موجود ہوئے، وہ دے اتے نکاح کرنا فرض نہیں ہوتا۔ نکاح کرنا مرد ہوتے اس وقت فرض ہو جاندہ ہے جدو وہ گھر بھی دے سکتا ہوئے، خرچہ بھی دے سکتا ہوئے، اور اپنی بیوی دی حفاظت بھی کر سکتا ہوئے۔ عورت نو مرد دی پروٹیکشن دی ضرورت ہوتی ہے نا، لہذا پروٹیکٹ کر سکتا ہوئے تو پھر نکاح کر،
پھر فرمایا آگے آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا من النساء، نکاح عورت نال ہو سکتا ہے، بڑے لفظ واضح نے، فن کے ہو ما طاب لکم من النساء، نہ مرد نال ہو سکتا ہے نہ ہجڑے نال ہو سکتا ہے۔ من النساء دا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ دے نال ہو سکتا ہے جدا تعلق جنسی اعتبار نال عورت نال ہو۔ 1400 سال پہلے دین نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ نکاح فقط مرد یا عورت دا ہو سکتا ہے بس۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ آیت ختم نہیں ہوئی، مسنا، دو کر لو، دو کر سکتے، والثلاثہ، تین کر لو، ورباع، چار کر لو۔ آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، اگر تو ان خوف ہوئے کہ تسی دو بیویاں وچ عدل نہیں کر سکو، وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فَوَاحِدًا، اگر تو ان خوف ہوئے کہ تواڈے کول عدل نہیں ہونا تو پھر ایک ہی کریا جائے۔ صرف یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں عدل جوگا نہیں، تو فرمایا فواحدہ، مڑ ایک ہی کریا جائے، کیونکہ دوہاں بیویاں دے درمیان عدل قائم کرنا لازم ہوتا ہے۔ عدل تو کی مراد ہے؟ پیار بھی کو جا کرے، خرچہ بھی کو جا دے وے، گھر بھی کو جا دے وے، ٹائم بھی کو جا دے وے۔ اور ایک وہ مسئلہ ہے، پچھلی آیت بندے پڑھ لیں دے، میں دو کر لو، ترے کر لو، چار کر لو، قرآن اجازت دیتا ہے، میں کیا آیت پوری پڑھو۔ اے اس بندے نے اجازت ہے جو عدل کر سکتا ہوئے تھے، جو عدل نہیں کر سکتا تو پھر اجازت نہیں، پھر ایک کے۔ تو جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہون ایک نال عدل ہو پوے تے بھی بڑی گل کی آندے ہو، جتنی مہنگائی ہے ہون تے بھائی ایک عورت نال بھی عدل کر لو تو ماشاءاللہ تسی بڑے مرد بندے ہو۔ متوجہ ہو نا بھائی؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تو ان خوف ہے کہ تسی عدل نہیں کر سکنا پھر ایک کرو۔ اور ایسا ہے رسول اللہ نے جتنی دیر تک حضور سرکار دی عمر سی 25 سال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر سی 40 سال، حضور دی عمر مبارک 25 سال اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر 15 سال دا گئے، یعنی حضرت خدیجہ دی عمر بڑی حضور نے، حضور این شباب دے عالم سے، لیکن حضور نے نکاح فرمایا، یہ مطلب ہے بڑی عمر دی عورت نال بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آگئے؟ اور رسول اللہ نے جدو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نال نکاح فرمایا، حضور دی عمر 12 یا 14 سال سی، اور رسول اللہ سرکار اس وقت تک عمر دیاں 52 بہاراں ویک سکتے ہیں، یعنی آپ کی عمر 52 سال ہو چکی ہے۔ سیدہ مطلب ہویا کہ چھوٹی عمر دی عورت نال بھی نکاح کرنا، آپ نے سمجھا؟ ماشاءاللہ۔ سوائے عزیزہ نے من وگرامی قدر سنگی، رسول اللہ نے حضرت خدیجہ دے ہوندیاں کسے اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا، مولا علی نے سیدہ فاطمہ زہرہ دے ہوندیاں کسے اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوویں عورتاں سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار نے، انہاں دے مقابلے کسے اور نال عدل ہو نہیں سی سکتا، اس واسطے پاک ہستیاں نے انہاں دے ہوندیاں کسے اور نال نکاح نہیں فرمایا۔ ان اگر اے ہو کہ پھر عورتان تے برابر سمجھنا چاہیے، تو کائنات اچھ کوئی عورت نہ سیدہ فاطمہ دے برابر ہو سکتی سی، نہ سیدہ فاطمہ دی امی جان دے برابر ہو سکتی۔ اس واسطے حضور نے انہاں دے ہوندیاں اور مولا علی نے بھی انہاں دے ہوندیاں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرات میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تو اٹھے کی چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر والے نال چنگا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں سارے نال زیادہ اپنے گھر والے نال چنگا ہے۔ عزیز محترم، سو امر آیا، حکم آیا، نکاح کرو۔ حضور دے زمانے وچ نکاح کی میں ہوندے ہیں،
نکاح نو مشکل نہ بناؤ، اس نو آسان بناؤ۔ ساڑھے کلچر وچ نکاح بڑا مشکل ہو گیا، اس نو آسان بناؤ، آسان۔ حضور دے دور وچ نکاح کیسے ہوندے سن؟ ایک صحابی رسول حضور دی خدمت چاہے تو انہوں دے کپڑے رنگے سن، رسول اللہ نے تکیا تے کپڑے آلو تو سمجھ گیا کہ حضور میرے کپڑے تک رہن، تو انہوں کی یا رسول اللہ میں شادی کر لے گا۔ مدینے دے رہشی سن اور صحابی رسول سن، تو ایدہ مطلب کی ایدہ مطلب ہے کہ حضور سرکار نو نہ شادی کر کے دسیا، ایدہ مطلب ہے نہ پھر اپنے ولیمے میں حضور نو بھی کوئی نہیں سدیا ہونا، تے نکاح بھی کوئی نہیں سدیا ہونا، تے حضور پھر ناراض بھی کوئی نہیں ہوئی۔ سو بھائی اگر کوئی آدمی توان شادی وچ سد لے تو 7 بسم اللہ، نہ سدے تے 100 بسم اللہ، ناراض نہ ہو بیا کرو کہ لوگ سانو فلانے بندے شادی چ نہیں سدیا۔ شادیاں اتے سارے ماحول نو اکٹھا کرنا اور ہزاراں دی تعداد وچ مہمان بلانا، یہ کوئی شرط نہیں، نہ ضروری ہے۔ جتنے گھٹ مہمان بلاؤ گے اتنا اچھا رہو گے اور اتنا خرچہ گھٹ ہو جائے گا۔ تو نکاح تے شریعت نے 2 بندے ضروری لکھے، 2 بندے ہونا اگر کول گواہ تو نکاح خان نکاح پڑھے تو نکاح ہو جاتا ہے، یعنی شریعت کی ڈیمانڈ ہے 2 بندے ہونے تو نکاح ہو گیا۔ آگاں 10 کر لو، 20 کر لو، 50 کر لو، لیکن زیادہ شادیاں نو خرچے والا ماحول نہ بناؤ، نکاحاں دے اندر سادگی لے آؤ، جس طرح میرے نبی پاک سرکار نے اپنیاں بیٹیاں دا نکاح فرمایا۔ کوئی بندہ رسول اللہ تو اچھا تے کائنات ہے مسلمان دی نظر جنی نہ ہو سکتا، بلکہ مسلم کیا غیر مسلم بھی آندے کہ کائنات ہے سب تو اچھی ہستی رسول اللہ سرکار، اور یہ ساڑھا ایمان بھی ہے اور ساڑھا عقیدہ بھی ہے۔ حضور سب تو اچھی شان آڑے، لیکن حضور دی صاحبزادیاں دی شادی تے دیکھ بھائی کوئی حضور تو اچھا ہے۔ برکت واسطے ایک شعر پڑھ دینا تاکہ تسی راضی بھی ہو جاؤ گے کہ ساڑھا اپنا دل بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں خلق سے رسولوں سے بالا ہمارا نبی ہے، بڑی شان والا ہمارا نبی سب سے اگر کوئی حضور دی نعت پڑھ دے تو وہ اچھا کر دے، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو خودی اپنی مرضی ہے، لیکن جس زبان تے حضور دی نعت آندی ہے نا جدو وہ نری زبان تے نعت نہیں آندی، او دے نال رب دی رحمت تے فضل بھی بندے تے نازل ہوندے ہیں۔ تو میں آپ کو مشورہ دیاں گا بھئی کدی کام کر دیاں، مجھاں جاندیاں، اپنی پیڑی جاندیاں، ٹور دیاں پھر دیاں، ہولی ہولی اپنے لباں تے گانے دی سیٹی نہ بجایا کرو، مصطفیٰ کریم دیاں نعتاں پڑھتے رہیا کرو، وہ دنال برکت ہوئے گی اور دل دین کی طرف مائل رہے۔ ویسے اندر نعت ہوئے تے باہر تائی ہوندی، عربی زبان دا ایک مقولہ ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ لسی آلے جمعونے نہ لائیے تو وچو دودھ دی خوشبو دے نہیں نہ ہونی، وہ دو لسی دی خوشبو آئے گی تو برتنی چوئی چھلکنا ہے جو دے اندر ہوندہ ہے۔ تو اگر اندر دین ہوئے گا تو زبان تے دین آ جائے، اور مسلمان دے اندر دین ہونا چاہیے، مسلمان دے اندر دین ہونا چاہیے، اندر مسلمان ہوئے جڑا اندروں مسلمان،
باہروں بے شک ہر ویلے تسبیح نہ پڑھے نہ پھدی رکھے کو رواج نکل گیا ہر ویلے بندیاں تسبیح پھدی وہ گلہ کر دیا بھی تسبیح پڑھ دے رہا میں کہے تے ولایت تے بڑے اتلے درجے تے نے بے زبان اور کم کر دی پئی تے دل اور بیا کر دے جو بندے دیکھے انہیں تسبیح ہر ویلے پھدی رکھ دے جھوٹ بول دیا بھی تسبیح پھڑی رکھ دے گال کر دیا بھی تسبیح پھڑی ہوں دی میں سبحان اللہ آ بندے زیادہ ترقی کر گئے تو بھائیا اصل کمال اے نہیں با میں ہر وڑے بندیاں تسبیح بخاواں یہ کمال نہیں میں نہیں آدھا تسبیح نہ پڑھو لیکن ان فیشن نہ پڑھاؤ تسبیح تائیں یہ اندر دین ہے تو پھر آتے تسبیح آوے تو پھر سواد آگا آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی اندر دین ہوئے میں کم از کم اپنی عرض کرنا کہ میں کسی کتاب میرے مطالعہ نہیں گزریا کہ رسول اللہ تسبیح پڑھ دیا حضور ذکر کر دے سن حضور اذکار پڑھ دیا ہے لیکن کسی تسبیح دے حضور پڑھ دیا ہے اے میں نہیں پڑھیا کسے پڑھیا ہو گیا وہی پھر بندے پڑھی رکھ دے سنگیو اگر تسی کوشش فرماؤ تو فقیر یہ آکھے گا جی میں سلطان بہو فرما دینے تسبیح سجے کھبے کرنالو بہترے بیلیا اپنا دل سیدھا کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا تسبیح پڑھ کے فرماندے نے تسبیح دا تو کسبی ہویا تے مارے دم ولیاں او دل دا بڑکا ایک نہ پھیرے تے گانج کرے پنجویاں او دل دا بڑکا اصل کمال تسبیح دے بڑکے پھیرنے تائیں جی پیڑ دل دا بڑکا پھیر لیا ہوئے یہ دل دا بڑکا نہ پھرے تسبیح دے بڑکے پھیرن دا فائدہ کوئی نہیں اقبال فرمانے میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بھائی نماز پڑھنے والے اپنے دل وچوں پتاں دا پیار کڈ کے رب کے جھکتا کہ تینوں جھکنے دا فائدہ ہوئے باہو فرماندے نے تسبیح پھری آجے بھائی تیرا دل کیوں نہیں پھر دا فرمایا دل دا منگا ایک نہ پھیرے تے گانج کرے پنجویاں ہو پتھر جتی وسنا میاں ہو اگر دل پتھر ہو جائے تو اتنے پانی باڑا بھی وسدا رہے تو پاجی پھر فائدہ نہ ہویا فائدہ تاں ہویا جدوں دل نرم ہوئے تے مدینہ شریف حل پھریا ہو باپ کو سمجھ آئی کہ نہ دل نرم بھی ہوئے
تے دل مدینے شریف دی محبت نال بھریا ہویا بھی ہوگا۔ تو اے عزیزو ساتھیو، اصل کمال چونکہ ماشاءاللہ آپ سب احباب دین نال محبت رکھنے والے میں نہیں سمجھنا ورنہ بندیاں کو اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں کہ کسی کو بہ جائیں تسی اتنی زیادہ تعداد سمجھن واسطے سنن واسطے کو بیٹھے ہو میں جو کچھ ہوندا ہے میں تواڈے تک پہنچان دی کوشش کر رہا ہوں۔ تو عرض کر رہا کہ نکاح سادہ کرو، خودی مثال حضور دی زندگی جو پیش کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے صحابی اللہ انہاں دی والدہ دا نام ام سلیم، عرض کرتا ہوں نا حضرت ام سلیم حضور دی خدمت چادر ہوئیاں جدو رسول اللہ مدینہ شریف تشریف لے آئے اور اس ویلے حضرت انس چھوٹے بچے سن، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بیٹا انس ہے، میں آپ کی خدمت پیش کرنی ہے، ان قبول کر۔ حضور نے قبول فرما لیا، حضرت انس 10 سال حضور دے گھر رہے کیونکہ چھوٹے سن تو انہوں نے پردہ بھی نہیں سی، وہ 10 سال حضور دے گھر رہنے اور حضور دی خدمت کر دیں، کبھی اپنی امی میں ملن جانے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں ایک دن اپنی امی کول گیا ملن واسطے، تو میری والدہ نے سویرے سویرے حلوہ بنایا اور ایک پتیلی وچ بھر کے تے مینوں فرمان لگے کہ بیٹا انس راتی حضور نے نکاح کیتا ہے، شادی حضور دی ہوئی ہے، اے حلوہ لے جا حضور دا ولیمہ ہے۔ جانے من دے تے غور کرو نا میں کی رسول اللہ دا ولیمہ ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں پتیلی سر تے لکھ رہی، حضور دے ولیمے دا سارا کھانا ایک نوجوان لڑکے نے اپنے سر تے رکھیا ہویا ہے تے لے کے مسیتے آ گیا۔ فرماتے میں حضور دے کے رکھیا یا رسول اللہ میری امی نے کھانا دیتا ہے آپ دے ولیمے دا، تو حضور فرماتے ہیں پھر باہر نکل کے مشکات میں حدیث بخاری میں مسلم جتھوں مرضی کر کے پڑھ جا پھر جڑے بندے مل دے ان کو مسجد ولیمے دا کھانا کھانا آ جاؤ، اے کارڈ تھے اے لمبا چوڑا حساب کے خدا کو وجود ہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں باہر نکلیا گلی تے بندیاں نو آکھا مسیتے حضور دا ولیمہ جو ہے انہاں قربان جاواں جڑے حضور دے ولیمے شریک ہوئے، حضور دا ولیمہ جے فرماتے ہیں میں اینج آندھا ایک گلی تے دوجی گلی چو مسیتے آئے تو مسجد بھری بھی، فرماتے ہیں میں بندے بے کے ٹھٹ کیا کہ یار میں ایک پتیلی حلوے دی لیاندی ہے تے بندے باڑے نہیں آ گئے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر بیٹھ گیا، تو رسول اللہ سرکار نے وہ کھانا آگے رکھیا اور دسترخوان دے ہوتے تھوڑا جا کھانا رکھ کے تو فرمایا 10 بندے آگے آ جائے، وہ 10 لوگ آئے کھانا کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے، فرماتے ہیں سارے لوگ کھانا کھا کے جدو چلے گئے نا تو حضور فرماتے ہیں انس برتن اٹھا لے اور گھر لے جا۔ فرماتے ہیں میں برتن اٹھایا تو میں نے اندازہ نہیں ہویا کہ زیادہ لے کے آیا ساں یا زیادہ لے کے جا رہے۔ عرض کرنا مقصد حضور دا معجزہ آپ کو سنانا فقط مقصد نہیں سی، مقصد یہ چھپیا ہے کہ سید الانبیاء دا ولیمہ ون ڈے شنال ہوئے صرف ایک کی، اور مدینہ کی کسے بندے نہیں آکھیا پہ مڑ نبیاں دے سردار آئے کی کیتا نہیں، یہ رواج ساٹھے جو نہیں نکلے جڑے بندے نے کی کیتا نہیں، تو میں تو آنے 10 چھڑنا میرا تجربہ ہے 42-43 سال عمر دا، تو اسی جنہ بھی ٹیل لالو جنہ نہیں نہ مننا ان آخر تے ہی آکھنا ہوندہ ہے پھر کی کیتا نہیں، یہ باڑا کرو تو نہ آکھنا پتہ نہیں حرام دینے پیسے کی دولے اندے آزائی دل آ جائے، تو یہ تھوڑا کرو تو نہ کھڑا انہا ہوندیاں سندیاں بھی کنجوس ہی لہذا بندیاں کوئی نہ راضی ہونا پاجی اللہ تو دے رسول نو راضی کریا کرو، بندے راضی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے راضی ہو جائے، کچھ ہو جاندے نے سارے نئے ہوندے کہ جن کوئی واہ نہ لگے کسے پاس نکلن دی واہ نہ لگے جس بندے نے سارا کونا دا کھانا جانا بیاہ شادی وے کے تو وہ آندہ ہے بھائی انہا خرچہ تے بڑا کیتا پر اے نائی بیڑا کر سکے، مطلب فوری سارا نہیں مننا،
سارا نہیں مننا انہاں نیت کیتی ہے بالکل تے اسی بھی نہیں نہ جان دینا ہے بس تسی سارے ہی نمبر لے لو نہیں کہتا وہ اسی بھی کچھ نقص کرنا ہے تو بھاجی یہ پیر وارث شاہ فرما دینے کہ ہندی خلق دی بند زبان نہیں دریاوان نہیں وگدے بانی رہے مخلوق دی زبان تے دریا یہ دو چیزاں کوئی بندہ نہیں لوگ سکتا انہاں چلنا ہوتا ہے جڑے پاس سے بھی چل دو ایدو ڈکو تو ایدو نکل جاندے ایدو ڈکو تو ایدو نکل اللہ اور دے رسول نو راضی رکھو بس ایدے ویچی نجات رسول اللہ سرکار آپ دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا آپ دی عمر مبارک شادی دے قابل ہو گئی آپ دی عمر مبارک کی سال ہو یا 18 یا 21 سیدہ فاطمہ دی تو مکے تے مدینے تے عرب دے امیر لوگاں نے رشتہ بھیجا حضور دی بات کیسی طلبگار ہیں رشتے دی حضور نے کسی نے بھی ہاں نہیں کی یہ تو ایک مسئلہ سمجھ جایا کہ جدے کوڑ بیٹی ہوئے دے کوڑ بندے رشتے منگدے راندے نے غصہ نہیں کری رہا امیر ہوئے غریب ہوئے ماڑا ہوئے چنگا ہوئے جدے کوڑ بیٹی ہوئے جیڑا وہ دے کوڑ رشتہ طلب کرے وہ دا شکریہ ادا کریا کرو کہ اس بندے سن قابل سمجھیا کہ اسی دن رڑ جائے غصہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی بیلی نہ دیوے تے بندوقہ نہ چھیک لیا کرو پجا جا ڈٹھے تیرے ساٹھے اور آنے تو سن دیتا نہیں تو کہ رسول اللہ کو جنہ رشتہ طلب کیتا ہے وہ ناراض نہیں ہوئے ناراض ہونا غلط کلچر ہے دیاں آلے آدھا حق کہ وہ اپنی مرضی نال جتھے چاند اپنی بیٹیاں دا نکاح متوجہ ہو ناراض نہیں ہونا چاہیے سنیے حضور سب نو انکار کر دیتا کہ نہیں ایک دن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت سعد حضرت عثمان غنی یہ صحابہ بیٹھے سن اس موضوع تے گل ہوئی حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر نبی پاک کو بڑے بڑے لوگ رشتہ طلب کرن واسطے آئے نے حضور کسی نو ہاں نہیں کی تھی وجہ کی تو چونکہ ابو بکر رازدار سن حضور دے انہوں نے فرمایا مینوں پتہ ہے حضور کیوں ہاں نہیں کی تھی تو فرمایا کیوں نہیں ہاں کی تھی فرمان لگے حضور رشتہ علی نو دینا چاہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ اگر باپ دے دل میں خواہش پیدا ہوئے کہ میں فلاں نوجوان صالح ہے اور نیک ہے اس نو رشتہ دے دیا تو اس طلب دا دل میں ہونا بھی غلط نہیں ہے حضور علی پاک نو رشتہ دینا چاہتے ہیں تو علی اجی آئے نہیں عمر فرمانے نے میرا علی کیوں نہیں آئے فرمایا علی سمجھ دینے باؤں نہ کوڑا جے مال کوئی نہیں تو حضرت عثمان نے سونے ساڑھا مال کیڑے دن کام ہونا ہے آؤ چلیے چلے گئے ایک انصاری دے باغ وچ مولا علی سرکار موجود سن تو آپ تشریف لے گئے یا علی اسی تو اٹھے نال کو گل کر سرکار فرمایا آپ اٹھ رو پانی پلا رہے سن فرمایا کرو کی گل فرمان لگے کہ حضور تو ان رشتہ دینا چاہتے نہیں تے تسی جاندے نہیں فرمایا میرے کو لجے مال نہیں میں مجاہد آدمی ہر ویلے جہاد دے ہونا تو میں تے تجارت کیتی نہیں نہ کو مال بنایا حضرت عثمان عرض کر دینے تو ان اے نہیں پتا با حضور نو مال نال نہیں تو اڈے نال پیار ہے تو سی جاؤ حضرت مولا علی سرکار اپنے دوستان دے کہن تے چلے گئے کیونکہ آپ دی والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں سن اور والد بھی تو پھر مولا علی خود گئے یہ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی نوجوان اور سہل مرد اپنے رشتے دی بات خود کسی اپنے قریبی عدید نال بھی کر لے تو شریعت جس دی اجازت بھی موجود ہے اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو بے شرم نہ کیا کرو بڑا عجیب بندہ ہے آپ ہی اپنے رشتے دی گل کرتا پھر دے تو اگر کوئی بڑا نہ ہوئے تو آپ کرنی بھی جائز ہے شرم شریعت میں ہے ہی نہ شرم ہو نہ کماج کرنی چاہیے دی جی نہ تو شریعت بنا دی شریعت جھوٹ بولن تے آنے شرم کر دھوکھا دینے تے شرم کر گاڑاں کرنی یعنی تے شرم کر کسی دی غیبت کرنی ہے تے شرم کر سچ بولن لگیاں کدی شرم نہ کر دین سمجھن لگیاں شرم نہ کر شرع وچ کیڑی شرم سنیے اور یاد رکھیے اے اللہ دا دین مولا علی سرکار حضور دے حجرے تشریف لائے تو حضور حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ دے گھر تشریف فرما سا حضور دی بی بی نے سیدہ ام سلمہ مولا علی سرکار کو پتہ چلیا تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو دروازہ کھٹ گیا حضور فرما دیا ام سلمہ دروازہ کھول
جڑا دروازے تے آیا ہے او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے آپ فرماتی ہیں میں بڑا تعجب ہویا باجی دیواروں تے پار تو حضور محبت کا اعلان پہلا کر دیتا ہے حضرات پتہ نہیں تھوڑا ذہن اس طرف گیا نہ ہو سیدھا پر میرا ذہن اتھے جا کے کھلو جاتا ہے بھئی بندے آتے نے کدوں پار دا کسے نے پتہ نہیں ہوتا حضور نو تے پھر دیواروں پار دا بھی پتہ لگ گیا تھی باہر ہے کون ہے آپ کی توجہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد اللہ فرمانے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عیش تک ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آتا جو تجھ میں آیا نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیاں نہ ہو حضور تے سب کچھ ہی ظاہر ہے حضرت ام سلمہ فرمانی میں دروازہ کھولیا دروازے تے علی پاک مو حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا تے میں تکیا حضور دیاں نظرہ آسمان والنے علی پاک دیاں نظرہ جھکیاں ہوئیاں نے مولا علی نے اپنا مدعا عرض کیتا کہ میں اس واسطے حاضر ہویا میرے حضور فرما دینے یا علی ہونے جبرائیل آئے نے عرض کر گئے نے یا رسول اللہ اللہ فرما دے اسی علی تے زہرا دا رشتہ عرشاں تے منظور کر لئے تسی فرشاں تے منظور فرما لو اے بڑی پیار والی بات ہے حضور فرماندے علی تیرے کول کی ہے اور جب تو نکاح کرنا چاہتا ہے تو مالی اعتبار نال تیرے کول کی چیز ہے تو مولا علی سرکار نے کی تھی یا رسول اللہ ایک تلوار ہے اور ایک زیرہ ہے جنہی جیکٹ ہوندی ہے نا اتے سپاہی پرانے دور پان لگیاں لڑن لگیاں پاندے تھا ایک جیکٹ ہے میرے کول زیرہ اور ایک تلوار ہے بس اور کوئی ایتھے رمض آخر سید الانبیاء تو یہ تو نہیں پوچھا بھئی تیرے کو مال کتنا ہے زر کتنا ہے تو یہ تو ہے کوئی نہ تیرے کو تو شادی کی میں کریں گا لیکن وہ رسول اللہ نے نا انہاں دس ہے بجے رشتہ جوڑتا ہوئے تو اپنے ہون مال و دولت نہیں ویکھی دا مال ہی ہوئے تو دولت ہی ہوئے تو فلاں ہی ہوئے اگر رشتہ اپنا ہوئے تو محبت والے ہون تو بندے چنگے ہون تو پھر ہاں کر دے دی لیکن دنیا دا چلن الگ ہے میاں صاحب فرماندے نے روکاں وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام غریبی کٹ کر کے لنگ جامن کو تے رشتے دار قریبی رشتے دار ہوندے ہی بنتے جے جدے کو پیسے ہون میں سنگیاں مثال دیندہ ہونا بھائی کو رشتے دار امیر ہو جائے وہ کتنی ستویں پیڑی تو جا کر رڑتے ہوں تو پوچھئے واہ فلانا بندہ تو اٹھا رشتہ ہے تو بندہ نے ہاں جی پتریر مسیر تو پتریر مسیر ہوں تو ہون غریب تے کو پوچھے واہ آوی تو اٹھا رشتہ دار نے کچیاں کوٹھیاں لے تو بندے نے ہاں جی ہمیں دوروں جی ہو کہ کتنی رڑتے ہیں بڑے 10 دن تے ساڑھا تیٹا انہوں نے لین دے تو نہ جی صرف نقص کیے کیوں غریب نہیں سو عزیزہ سجنہ دا تول دولت دی ترکڑی نال نہیں کری رشتے دارہ نال تعلق دولت دے معیار تے نہیں کری بندے آندے نے اے گل میں کئی باری کرنا تو پھر مل دینا تو مینوں آندے اے جی ساڈے رشتے دار نے ٹھوئے ہیں جڑے ساڈے رشتے دار وہ دیکھا جی ٹھوئے نے انہاں دا جس لئے ہاتھ پہ سان ڈانگی مار دے میں آنا مان لیا ہے تو اٹھے رشتے دار یا رشتے دار کسے دے وہ بچھو نے
ڈنگ مار دیتا، مان لیا ایسا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن میں تو انہیں گل سننا با، ایک بابا جی بیٹھے سن دریا دے کنارے تے ایک ٹھواں ڈبدا جائے، انہاں ہاتھ پا کے تھلوں تے باہر کڈیا تے وہ سکو ڈنگ ماریا، وہ جدو ڈنگ لگا تو تھلے ڈگ پیا، سرکار نے پھر ہاتھ تھلے دیتا، انہیں پھر ڈنگ ماریا، او بندہ ایک درویش نال سی، ہو سکے سرکار ڈنگ جو ماردا ہے کہ ڈبن دے تے جنی واری بھی کڈے ہوئے دا کام ہے ڈنگ مارنا، یہ عادت ہے ایس نئے مڑنا۔ تو درویش فرماندے نے بھائی او دی عادت ہے ڈنگ مارنا، او بیڑی عادت نہیں پہ چھڑدا تے ساڈی جو چنگی عادت ہے ڈنگ مارن والے نے باہر کڈنا، اسی اپنی چنگی عادت کیوں چھڑ دے گی؟ لو جی مان لیا ہے رشتہ دار ٹھوئے نے، انہاں دا کام ہے ڈنگ مارنا، وہ اپنی بیڑی عادت جو نہیں چھڑ دے اسی چنگی کیوں چھڑ دی؟ وہ مردے رہنا ساں باہر کٹ دیا رہنا ہے، جدو حشر اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے ادو انہاں اپنے عمل دا جواب دینا ہے، اساں اپنے عمل دا جواب دینا۔ سمجھ آگئی گل دی کہ نا؟ میں انہاں دے حصے دا جواب کوئی نہیں دینا، انہاں میرے حصے دا کوئی نہیں دینا، میں تے تسی رشتہ دار سارے ایسی کمرہ امتحان ہے بے کے پیپر پہ دینے ہیں، میں کوئی انہاں دے پیپر تے فیل پاس ہونا ہے، میں اپنے تے ہونا ہے، میں نہ اپنا صحیح لکھنا چاہیے، وہ غلط لکھن گے تے اللہ دی بارگاہ جدو رزلٹ اناؤنس ہویا عشر دے دن وہ دو پتہ لگنے دا باساں غلط لکھیا ہے تے آج فیل ہو گئے، اسی صحیح لکھاں گے تو اسی پاس ہونا۔ لیکن بندہ چنگے راہ تے ٹردا رہے نا تو کدی نہ کدی شرم آ ہی جاندی ہے، دوجیاں بھی شرم آ ہی جاندی ہے، وہ جو سان کچھ نہیں آندا اسی بھی منہ بند کر ہی لیں۔ جی ساڈے کولے رواج بن گیا نا، دو بندے پہ لڑتے انہاں ایک امیر ہوئے تے ایک غریب ہوئے، بندیاں گال سنن تو بغیر فیصلہ کر دینا ہے، غریب نال زیادتی پی ہوندی ہے شدہ غریب جو وہ یہ نہیں پتا کہ کہیں غریب بڑے ظالم ہوندے ہیں، یہ انہاں نہیں ہے، انہاں شدہ غریب نال زیادتی پی ہوندی ہے، ایک تکڑا ہوئے ایک ماڑا ہوئے تو انہاں یہ کوئی نہیں ویکھنا، ماڑا بھی تے غلطی کر سکتا ہے، انہاں کہنا ماڑا ویکھ کے مارتے ہیں، سو بھئی غلطی جڑا بھی کرے انہوں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، یہ بہادری ہے، درگزر کرنا کمال ہے، معاف کرنا کمال ہے، یہ سنت مصطفیٰ کریم۔ سو رشتہ داران تعلق قطع کریے تو اللہ عمر گھٹا دے بندے دے، اور جو رشتہ داران تعلق جوڑے حالانکہ وہ توڑ دے سن، اللہ تعالیٰ اس بندے دی عمر اچ برکت دے دے۔ حضور دی حدیث پاک لا یزید فی العمر الا البر، کوئی شے عمر اضافہ نہیں کر دی مگر صلہ رحمی اور نیکی اور بھلائی ایسی چیز ہے جڑی بندے دی عمر اچ برکت ڈال دے۔ سو بھائی ہمیشہ صلہ رحمی کریا کرو، یہ بڑا کمال ہے، یہی درویشی ہے، یہی دین ہے، برائی کرن والے نال اچھائی کرنا دین ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی تواڈے کول کی سرکار میرے کولتے ہے، فرمایا تلوار رہن دے، اے زیرہ بیچیا، مولا علی بازار گئے، بیچن علی آ گئے تے اگو خریدن عثمان غنی آ گئے کیونکہ بڑے مالدار سن۔ علی باغ نے فرمایا بھی میں زیرہ بیچنی ہے، حضرت عثمان نے کیتی سونیا قیمت پاؤ، فرمایا 360 درہم، انہاں بارگیننگ نہیں کی تھی، بابی چکو چھٹو نہیں، انہاں 360 پورے دی لو سرکار۔ جدو مولا علی سرکار لے کے ٹرن لگے نا تو جناب عثمان سنو رہنر کر دینے یا علی، جدو یاران دیاں شادیاں ان بیلی ہدیہ دین دینے، یار توفے دین دینے، فرمایا ہاں دین دینے، یا علی پیسے بھی لے جاؤ، عثمان تو اڈا یار بھی ہے، سرکار دا تابدار بھی ہے، پیسے بھی لے جاؤ، نال شادی دا توفہ سمجھ کے اپنی زیرہ بھی نال لے جاؤ۔ مولا علی حضور دی بارگاہ وچ آئے، پیسے بھی پیش کیتے، زیرہ بھی پیش کر دیتی، حضور نے عثمان غنی نو دعاواں دیتیاں نے، 2 مٹھا پیسے ہیں چو بھر کے فرمایا ابو بکر جا زہرا دا جہیز لے کے آ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال نو نال لیا تے بازار گئے، ایک سرانہ
ایک بسترا، ایک چکی، مٹی دے چند برتن، ایک پانی والا مشکیدہ، اے کو تھوڑیاں جیاں چیزاں لے کے تو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. جیڑا سرانا ہے وہ دے بارے کتابیں لکھیا ہے، وہ دے وچ کھجور دی چھل بری سی. جی توجہ ہے بھائی جی، اے انہاں دا جہیز ہے جیڑی کل کائنات دی ملکہ ہے، جیڑی سید الانبیاء دی صاحبزادی، جیڑی نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے، ولیاں دے سردار دی بیوی ہے، اور جنتیاں دے سردار دی امی. اے انہاں دا جہیز ہے. بندے بڑے عجیب ہیں. جیڑی بچی تھوڑا جہیز لے آوے ان ساری زندگی بیبیاں سنا دیا رہنیاں، مائیاں بڑھڑیاں، اور لے کے کی آئی سے، لے کے کی آئی سے. بلے مانس ایک جملہ یاد کر رہا فقیر دا، کسے بھی باپ کو او دے گھر وچ سب تو قیمتی چیز او دی تھی ہوئی، جدو اس وہ تینوں دے چھڑیے بلیا اور پچھے کی رہ گیا. دنیا دے مال دی کیڑی گل ہے، اے تے جان ہون والی شے. جس اپنی بیٹی حوالے تیرے کیتی، انہیں اپنی عزت تیرے حوالے کیتی، انہیں اپنا شرم، حیا، وقار، ہر چیز تیرے حوالے کیتی. بھلے مانس ساری زندگی اس گل دی ایک ہی نہ لا سکتا کہ انہیں بیٹی تیرے حوالے کر دیتی. یہ اور کی منگنا ہے؟ دنیا دے مال دی کیا اوقات ہے. اللہ آج تک کسی بندے نے امیر کیتا ہے، وہ جہیز لے کے امیر ہویا ہے. میری نظر کوئی ایسا بندہ نہیں گزریا جڑا اس تو امیر ہویا ہوئے. باؤنو برتن بڑے دیتے آنے تھے، لکڑی بڑی دیتی آنے تھے، اس تو امیر ہو گیا نا. بندہ امیر ہو دو ہندہ ہے جدو رب کر رہا ہے. رب دے دیتے ہیں بندہ امیر ہندہ ہے. او بھلے مانس اللہ امیر کرے تے بندہ امیر ہندہ ہے. اے سورے آنے جہیز تے بندے امیر نہیں ہوندے تے بندے تے اس گل تے بھروسہ ہی نہیں کر دے جڑے پورے بندے ہو. نہیں سمجھ آئی گل؟ جڑے پورے بندے نو نہ اس گل تے بھروسہ ہی کدی نہیں کیتا، بس ہن اردو ٹھینا کی ادو نہ توجہ کر، اردو توجہ کر، وہ دے گا تے بھر بھر جائے. میں سکین دستا ہوں نا شاہ جی، بیبیاں جان تو آدھی ہیں باسا جہیز کوئی نہ لینا. اونجے سی میں تے منڈے نہ کھیا وے سی لوالا تو آندہ مڑما آج ہو جانا. پتہ نہیں ان منگنا کی میں ہوندہ ہے وہ ساری گل منڈے تے با چھڑ دی مائی باسی تے لوا ہوا ہے تو منڈا آندہ ہے ماں آ جانا ہے مردوں کی کر رہے ہیں. لو اٹھ کے مائی ٹر جاندی ہے تو پیچھو ماں پہ سوچی پہ جاندہ ہے. بس اگلا مسا بڑھایا انہیں نمی سکتی پا گئی، ایک ہی میں پوری کری. سو عزیزو جس دی لے دیتی ہے رب دا نا ہے انہوں ہی اُجیاں گلہ نہ سنایا کر. انہیں اپنی دیکھو بچی پیدا ہوندی ہے تو ماں باپو دی تربیت، انہوں پڑھانا، انہوں پاڑنا، انہوں پوچھنا، انہوں ایڈا جوان کر کے تیرے حوالے کر چھڑیا نہیں. اٹھے مالے دنیا دی کیا اوقات ہے. دیاں جگر دا ٹکڑا ہوندی ہیں جنہیں جگر دے چھڑیا ہے. اور میں لکھ کے دینا اگر دیاں گھر رہ سکتیاں ہوندیاں تے کوئی گیا گزرے ابا بھی کدی دیاں نو گھر تو باہر نہ کرنا. لیکن دنیا تے شریعت دا قانون ایسا ہے بھائی یہ گھر رہ نہیں سکتے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کر دینے آپ فرما دینے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترہ لئی جاگی رہا چپ رہنا موہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیا تقدیرہ چپ رہنا موہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیا تقدیرہ. حضور نے جہیز تیار کر کے فرمایا یا علی بارات لے کے
مسجد نبوی تشریف لے اور نکاح پڑھایا جائے گا۔ حضرات نوٹ کر لو کہ سیدہ زہرا اور علی پاک دا نکاح مسجد وچ ہویا ہے، سو نکاح نو مسجد وچ کرنا سنت ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا بس آپ تک مسئلہ پہنچا دیتا میں اور برکت بھی ہو گئی۔ اے میرے چند آخری جڑے فکرات نے انہوں سمجھ لینا کہ نکاح کسی میرج آلچ نہیں ہوتی، نکاح ہو جاندہ ہے میرج آلچ، میں نہیں کہہ رہا میرج آلچ نہیں ہوندہ، ہو جاندہ ہے، لیکن سنت ہے مسجد وچ نکاح کرنا، سنت ہے مسجد اندر نکاح کرنا۔ تو رسول اللہ سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا دے نکاح واسطے بارات نو مسجد وچ بلایا، تو بارات بھی ایسی نہیں سی باغ کے پیچھے ڈھول تھا شہنائیاں تو فلاں فلاں، کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، ہاں جی ایسا نہیں ہے۔ مولا علی سرکار دے دوست چند انہوں نے لے کے دے مولا علی مسجد جا رہے ہیں، کیا خوبصورت لمحہ ہوئے گا جدو مولا علی دلہا بن کے مسجد تشریف لے آئے ہوئے۔ عزیزان دی وقار مولا علی مسجد جلوہ گر ہوئے، رسول اللہ نے خود مولا علی تے زہرا پاک دا نکاح پڑھایا ہے۔ جی حضرت توجہ ہے، حضور نے خود نکاح پڑھایا، عزیزان نے خود نکاح پڑھا، جدو رسول اللہ فارغ ہوئے اللہ دا قرآن لے کے جبریل آئے فرمایا مرجل بحرین یلتقیانی بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ سونے زہرا دے علی دی شادی دے تحفے وچ اللہ تعالیٰ زہرا دے علی نو حسن تے حسین جیسے تحفے عطا فرمائے۔ یخرج زہرا دریائے عصمت و طہارت ہے، علی دریائے علم و حکمت، علی دریائے علم و حکمت، زہرا دریائے طہارت۔ فرمایا مرج البحرین، یہ دو سمندر اکٹھے ہو گئے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، انہ دے درمیان نکاح اور فضل الہی اور رحمت الہی دی او خوبصورت پردہ ہے کہ انہاں دی شادی ایک دوجے دے اتے زیادتی نہیں ہوئے بلکہ اپنے اپنے شرعی طریقے دے اتے انہاں دعا دریاواں دا چلن رہے گا۔ اور پھر انہاں دریاواں اچ اللہ پاک حسن اور حسین جیسے لال پیدا فرمائے گا۔ عرشاں اتے شادی ہوئی، اللہ فرمایا فرشتے ہو جاؤ درخت طوبہ نو ہلاؤ۔ یہ جنت میں ایک درخت بنائے شجر طوبہ، یہ اس نو ایج کر کے ہلاؤ، جتنے پتے گرنگے۔ شادی دے موقع تے چھوارے بانٹنا سنت ہے، چھوارے بانٹنا سنت ہے۔ رسول اللہ سرکار نے بھی بانٹے، مولا علی سرکار نے بانٹے چھوارے، لیکن اللہ فرمایا کہ عرشاں تے چھوارے نہیں بڑھنے۔ میرے اللہ نے فرمایا شجر طوبہ نو ہلاؤ، جتنے پتے زمین وال گرن فرشتے اٹھا لو، ایک دوجے نو تحفے دیندے رہا جے، جدو قیامت دا دن آئے جڑے زہرا تے علی دے محب حشر میں ہون گے، اے پتے انہوں نے دے دیا گے جنہ کول اے پتا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہوں دوزخ وچ نہیں سارے انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ وہی زہرا تے علی دی شادی وچ جنت تقسیم ہوئی، اسی تے چھوارے بڑھنے آنا تو اللہ نے جنت تقسیم فرمائی زہرا و علی دی شادی۔
اے عزیزان من و گرامی قدر احباب، تو زہرا ولی دے نکاح وچ جنتیاں ٹکٹاں تقسیم ہوئیاں نے، ملنیاں انہوں نے جڑا حشر آل نبی دا پیار لے کے جائے گا۔ تو اس واسطے اپنے سجنہ بیلیاں نو آکھاں گا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اے عزیزو، دعا ہے اللہ کریم اے میرے اس بچے رانا صاحب رب ذوالجلال اس نکاح دی برکت نال دینی اور دنیاوی نعمتاں نال مالا مال فرمائے، اور سارے سنگیاں نو اللہ توفیق بخشے کہ آپ نیک کام نو نیکی دے طریقے نال کرو، ورنہ جڑے اج کل نکاح ہوندے نا انہاں وچ دینی طور تے ایک میاں ہی رہ گیا ہے، اور وہ بھی 5 منٹاں واسطے انٹری کرتے نے تو مڑ میاں نے پھد کے باہر کٹ چھڑتے، باقی سارا نکاح فلم والا ہوتا ہے، صرف 5 منٹاں واسطے وچ ایک میاں داخل کرتے نے، وہ دے تو بغیر گزارا نہیں ہوندا، پھر انہوں پھد کے باہر کٹ چھڑتے ہیں، مولوی صاحب تہاڈی چھٹی ہو گئی گاؤ غلم ہو گئی۔ تو ایسا نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو دین اچ پورا داخل ہو، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایک پیر اندر تے ایک باہر، ادھا تیتر تے ادھا بٹیر، انج نہ ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو ایسے کلچر اپنا لو، اسلام کو اپنا کلچر سمجھ کے اس کو اپنا لو، اس تو دور نہ جاؤ، انگلش کلچر یا ہندوانہ کلچر، اسلام اللہ دے فضل نال سب ادیان اور تمام کلچر تو فائد اور اعلیٰ ہے، اللہ حضور دے دین تے چلنے والا بنائے، وما علینا الا البلاغ۔